بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان دو قبر والوں کو کوئی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک قبر والے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغل خور تھا، لوگوں کی برائیوں کو تلاش کرتا اور رشتہ داروں میں اس کو پھیلا دیتا تھا تاکہ دوسرے رشتہ دار بھی اس سے نفرت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے قبر والے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا تھا، پیشاب کے لیے بیٹھتا تھا تو پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے یہ پرہیز نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں کو خراب کر رہے تھے۔ اس وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے آج اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے تر و تازہ ٹہنی منگوائی۔ اس ٹہنی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرے کو دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے میرے اس عمل کی وجہ سے جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو جائے اس کے عذاب میں تخفیف پیدا ہو۔ میرے بھائی، میرے برادر، آج ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم میت کو دفناتے ہیں تو اس کی قبر پر ایک ٹہنی کو گاڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا کہ نہیں؟ عزیز بھائیو، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ جو نبی کا خاصہ ہوتا ہے وہ امت کے لیے نہیں ہوتا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کے بعد دوبارہ اس عمل کو دہرایا نہیں۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ کرام فوت بھی ہوئے، آپ کے رشتہ دار بھی فوت ہوئے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی قبر پر کوئی ٹہنی نہیں گاڑی۔ میرے بھائی، جب ہم اپنی میت کو دفنائیں تو ٹہنی کو گاڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں موجود کہ امت بھی ایسا عمل کرے۔ نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تلقین کی۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس میت کے لیے جو سنت سے مثبوت ہے، جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اس میت کے لیے جتنی ہو سکے دعائیں کرے، صبح دعائیں کرے، شام دعائیں کریں، اور قبرستان پر جا کر قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ٹہنی لگانے والا عمل نہ صحابہ سے ملتا ہے، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تلقین کی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔